آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ حلقہ LA 27 اور 28 مظفر آباد میں پولنگ آج ہوگی۔ ان حلقوں میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اتوار کو پولنگ نہیں ہوئی تھی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 20 میں سے 14 نشستوں پر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستوں پر نون لیگ نے قبضہ جمایا۔ 2 پر پیپلز پارٹی براجمان ہے۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 3 نشستوں پر نون اور 3 پر PP کامیاب رہی۔ فاتح امیدواروں کے حامیوں کا جشن۔ وزیر اعظم کی آزاد کشمیر الیکشن میں برتری پر نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی ہماری پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ نون لیگ کے دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو دھاندلی، گولی اور خون آلود قرار دے دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ نامساعد حالات کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا۔ میرپور اور مظفر آباد کی چوری شدہ نشستیں واپس دلائی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کبھی میدان نہیں چھوڑتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کا طنزیہ رد عمل۔ کہا کہ اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا۔ عظمی بخاری نے بلاول بھٹو کے بیان پر مسکرانے والے ایموجیز بھی شیئر کیے۔ پیپلز پارٹی کو میرپور الیکشن میں جیسے ہی ہار کا معلوم ہوا تو دھاندلی کا طوفان اٹھا دیا۔ پیپلز پارٹی نے صبح سے ہی دھاندلی کا بیانیہ بنایا ہوا تھا۔ مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ایک چوک پر ہنگامہ کرایا۔ پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کی تردید کی۔ کہا کہ پیپلز پارٹی نے مکے اور گالیوں کو قاتلانہ حملہ قرار دیا۔ میڈیکل کرانے سے بھی انکار کیا۔ چودھری لطیف اکبر کے حلقے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا۔ آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے حکومت قائم ہوگی۔ نواز شریف کا کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ پورا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود حکومت نے عوام کو پورا ریلیف نہیں دیا۔ یومیہ پرائسنگ پالیسی عوام کا خون نچوڑنے لگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں صرف 2 روپے 45 پیسے کی کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 332 روپے 95 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے مقرر کی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اتوار کی شب MKM مرکز پر 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ۔ پولیس بہادرآباد مرکز کو سیل کرنے پہنچ گئی۔ پارٹی رہنماؤں نے پولیس کو تحریری احکامات نہ ہونے پر کارروائی سے روک دیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال بولے کہ سب ٹھیک کر لیں گے، کچھ سیل نہیں ہوگا۔ اتوار کے واقعے پر کچھ نہیں کہوں گا۔ MKM پاکستان آزادی کے بھی 2 پروگرام منعقد کرے گی اور احتجاج کے بھی 2 پروگرام ہوں گے۔ پولیس نے سوسائٹی سیکٹر کے سیکٹر انچارج ذیشان حبیب کو فائرنگ کے کیس میں گرفتار کر لیا۔ ذیشان حبیب کا تعلق خالد مقبول گروپ سے ہے۔ MKM پاکستان کے کارکن رحمان عرف بھولا کو بھی پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ MKM بہادرآباد مرکز پر اتوار کو پیش آنے والا واقعہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ MKM رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خاموشی توڑ دی۔ کہا کہ تکرار کے باعث ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ قیادت نے معاملے کا جائزہ لیا ہے، اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ اور ایران انکار سے پہلے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ آبنہ ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانی چاہیے۔ بات چیت اب بھی جاری ہے۔ معاملہ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ مذاکرات طویل ہوں گے اور جوہری معاملات دوسرے مرحلے میں نمٹایا جائے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت کئی ممالک مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ حلقہ LA 27 اور 28 مظفر آباد میں پولنگ آج ہوگی۔ ان حلقوں میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اتوار کو پولنگ نہیں ہوئی تھی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 20 میں سے 14 نشستوں پر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستوں پر نون لیگ نے قبضہ جمایا۔ 2 پر پیپلز پارٹی براجمان ہے۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 3 نشستوں پر نون اور 3 پر PP کامیاب رہی۔ فاتح امیدواروں کے حامیوں کا جشن۔ وزیر اعظم کی آزاد کشمیر الیکشن میں برتری پر نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی ہماری پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔
نون لیگ کے دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو دھاندلی، گولی اور خون آلود قرار دے دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ نامساعد حالات کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا۔ میرپور اور مظفر آباد کی چوری شدہ نشستیں واپس دلائی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کبھی میدان نہیں چھوڑتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنزیہ رد عمل، کہا کہ اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا۔ عظمہ بخاری نے بلاول بھٹو کے بیان پر مسکرانے والے ایموجیز بھی شیئر کیے۔ پیپلز پارٹی کو میرپور الیکشن میں جیسے ہی ہار کا معلوم ہوا تو دھاندلی کا طوفان اٹھا دیا۔ پیپلز پارٹی نے صبح سے ہی دھاندلی کا بیانیہ بنایا ہوا تھا۔ مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ایک چوک پر ہنگامہ کرایا۔ پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کی تردید کی، کہا کہ پیپلز پارٹی نے مکے اور گالیوں کو قاتلانہ حملہ قرار دیا، میڈیکل کرانے سے بھی انکار کیا۔ چودھری لطیف اکبر کے حلقے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا۔ آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے حکومت قائم ہوگی، نواز شریف کا کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ پورا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود حکومت نے عوام کو پورا ریلیف نہیں دیا۔ یومیہ پرائسنگ پالیسی عوام کا خون نچوڑنے لگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں صرف 2 روپے 45 پیسے کی کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 332 روپے 95 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے مقرر کی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اتوار کی شب ایم کیو ایم مرکز پر 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ، پولیس بہادر آباد مرکز کو سیل کرنے پہنچ گئی۔ پارٹی رہنماؤں نے پولیس کو تحریری احکامات نہ ہونے پر کارروائی سے روک دیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال بولے کہ سب ٹھیک کر لیں گے، کچھ سیل نہیں ہوگا، اتوار کے واقعے پر کچھ نہیں کہوں گا۔ ایم کیو ایم پاکستان آزادی کے بھی 2 پروگرام منعقد کرے گی اور احتجاج کے بھی 2 پروگرام ہوں گے۔ پولیس نے سوسائٹی سیکٹر کے سیکٹر انچارج ذیشان حبیب کو فائرنگ کے کیس میں گرفتار کر لیا۔ ذیشان حبیب کا تعلق خالد مقبول گروپ سے ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن رحمان عرف بھولا کو بھی پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم بہادر آباد مرکز پر اتوار کو پیش آنے والا واقعہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خاموشی توڑ دی، کہا کہ تکرار کے باعث ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ قیادت نے معاملے کا جائزہ لیا ہے، اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ اور ایران انکار سے پہلے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا تھا، اس کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ آبنائے ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانے چاہیے۔ بات چیت اب بھی جاری ہے، معاملہ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مذاکرات طویل ہوں گے اور جوہری معاملات دوسرے مرحلے میں نمٹایا جائے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت کئی ممالک مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔